جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ہر طرح کی حمد و ثنا عظمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب پر یہ احسان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ کی بعثت امت اسلام پر، سارے انسانوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کی راہ ہم سب کو واضح کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کی توحید کی معرفت دی، اور اس کی شریعت کی توضیح اور شریعت کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ حاضرین جمعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت یا آپ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے ان کی بعثت، ان سب کی بعثت کا مقصد واضح ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانا، اور انبیاء اور رسول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قوموں کے لیے اسوہ قرار دیا، اور ان کی اتباع کو اقوام پر فرض کیا گیا ہے۔ الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو بھیجا جاتا ہے قوموں میں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل کر دیا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو اقوام تھی، ایک فترے کے بعد، ایک مدت ہونے کے بعد کسی نبی کو ان میں بھیجا جاتا، رسول کو ان میں بھیجا جاتا، اور لوگ ان کی اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے، اور وہی نجات کا راستہ تھا۔ لیکن اس امت کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہمارے درمیان جو رسول بھیجے گئے وہ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت تک جتنے انسان ہوں گے، چاہے مرد ہو کہ عورت، ان سب پر یہ فرض ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی سنت کی پیروی کریں۔ اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ کسی کے پاس ابھی باقی نہیں رہا، اور کبھی ایک ویسا وقت نہیں آئے گا کہ نبی اور رسول کو نہ بھیجا جائے گا، نبوت اور رسالت کسی کو دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ ان کی اپنی شریعت کو لاگو نہیں کریں گے، بلکہ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور نماز کا وقت ہوگا اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور امت ہی میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کے لوگوں کی امامت کرائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے بحیثیت مقتدی نماز ادا کریں گے۔ یہ وضاحت ہے کہ نبی اور رسول اب آنے والے نہیں ہیں اور کوئی نیا طریقہ امت میں آنے والا نہیں ہے۔ پہلا اور آخری طریقہ جو ہم سب کے لیے ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، جو عمل آپ نے خود اپنی زندگی میں کیا اور جو عمل آپ نے صحابہ کو سکھایا، آپ نے تعلیم دی، صحابہ نے آپ کے سامنے کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ ساری کی ساری چیزیں سنت ہیں اور ہم سب پر فرض کیا گیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم پکڑیں، اسے اختیار کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رسول کی سنتوں کو اختیار کیوں کرنا چاہیے؟ کیا یہ چیز ضروری اور فرض ہے؟ اگر کوئی آدمی اسے اختیار نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا، آپ کے طریقے کو اختیار کرنا یہ مستحب یا بہتر چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عین واجب اور فرض چیز ہے۔ امت پر اس کو فرض کیا گیا ہے اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے حکم نہیں مانتا ہے اور آپ کا طریقہ آخری طریقہ نہیں مانتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے اللہ کے نبی فَلَا وَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم ہے، لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم بنا لے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی قسم کھاتا ہے، اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے، آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہے جب تک وہ آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنا لے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور جس چیز کا فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے میں کوئی حرج اور کوئی تنگی ان کے سینوں میں نہ ہو، ويسلموا تسلیما، اور اسے کھلے دل کے ساتھ قبول نہ کر لیں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اتباع سنت، نبی کے طریقے پر چلنا یہ بہتر چیز نہیں ہے، بلکہ امت میں ہر شخص پر اس کو فرض کیا گیا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنائے اور آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ مان لیں، اور آپ کی بات آنے کے بعد سینوں میں کوئی تنگی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تین چیزوں کی شرط رکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ میں۔ پہلی شرط رکھی کہ آپ کو حکم بنائے ہر اختلاف میں، فیما شجر بینہم، جو بھی اختلاف ہو، چاہے چھوٹا اختلاف ہو بڑا اختلاف ہو، حکم رسول کو بنانا ہوگا، یعنی آپ کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہاں تک کہ ان کے سینوں میں تنگی نہ ہو۔ اگر سینے میں تنگی ہے، ناپسندیدگی ہے، تو دوسری شرط پوری نہیں ہوتی۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور کھلے دل سے اسے قبول کرنے والے ہوں۔ تین چیزیں اگر پائی جاتی ہیں وہ شخص حقیقت میں مومن ہے، اور تینوں کا تعلق رسول کی ذات سے ہے، آپ کی سنتوں سے ہے۔ آپ کو حکم بھی بنانا ہے اور آپ کے فیصلے کو قبول بھی کرنا ہے، اور سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مومن کے ایمان کا معیار ہے۔ حقیقی مومن، سچا مومن وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے میں رکھتا ہے اپنی زندگی میں کہ آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اور آپ کی بات آنے کے بعد سینے میں اسے کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ وہ یسلم تسلیما، اور کھلے دل کے ساتھ اسے قبول کر لے، چاہے وہ حدیث ہمارے عمل کے خلاف آئی ہو، میں اب تک کوئی کام کر رہا تھا، مجھے بعد میں اس کا علم ہوا ہو، یا پھر میں اس پر عمل کر رہا تھا، کوئی کمی رہ گئی ہو، کسی بھی طرح سے میرے خاندان، میرے اصول، میرا گھرانہ، میرا شہر، میرا ملک اور میرا طریقہ اور مسلک کچھ بھی ہو، رسول کی بات آنے کے بعد اسے سب سے مقدم رکھنا، اور اس کے آنے کے بعد سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو، یہ حقیقت میں مومن ہے، ورنہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔
ہر انسان سوچے، ہر مسلمان سوچے، کیا رسول کا درجہ ہماری زندگی میں ایسا ہے کہ آپ کی شخصیت ہی کے لیے انسان کو ہر طرح کا تعصب کرنا چاہیے، تعصب صرف حق کے لیے ہونا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی پھر آپ کسی کو مت دیکھیے، پھر آپ کسی کی مت سنیے، یہ تعصب اور اس طرح سے مضبوط ہو کر کے اڑ جانا یہ صرف رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ چیز اللہ کے نزدیک قابل مدح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے کہ ہر اختلاف میں رسول کی ذات کو، آپ کی سنت کو حکم بنایا جائے۔ تعصب ہے لیکن تعصب مسلک کے لیے ہے، ہمارے مسلک میں جو ہے اسی کو ہم مانتے ہیں، اسی کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کے خلاف آ گیا اس سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک۔ تعصب ہے لیکن اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ان کے ناراضگی کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، ان کی خوشی کا میں خیال کرتا ہوں۔ انسان ہر چیز کے لیے تعصب کرتا ہے، لیکن حقیقت میں جس تعصب کو شریعت پسند کرتی ہے، جسے حقیقی اتباع کہا جاتا ہے کہ رسول کے آنے کے بعد، آپ کی سنتوں کے بعد کسی اور چیز کی طرف مومن کو نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، یہ جذبہ مومن کا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آپ نے کہا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی آپ نے سب سے قریبی رشتہ جو ایک انسان کا ہوتا ہے اپنے باپ سے ہوتا ہے، اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اور دیگر باقی لوگ آتے ہیں، آپ نے کہا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن کو اس جذبے کے ساتھ سنت کی اتباع کرنی ہے کہ یہی عین ایمان ہے اور اسی کو ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت کی اتباع نہیں کرنا، سنت کو ترک کر دینا۔ اگر کوئی سنت کے بارے میں کہتا ہے کہ کیوں ضروری اس کی اتباع ہے، اگر سنت کو چھوڑا جائے تو پھر وہاں پر فتنے نازل ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں فتنہ لاحق ہو جائے گا، فتنوں میں وہ گر جائیں گے رسول کی مخالفت کی وجہ سے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب میں وہ مبتلا کر دیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان پر خوف ہے کہ وہ فتنے میں داخل ہوں گے۔ غزوہ احد کا منظر دیکھیے، غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات پر جو ایک ٹیلا ہے 50 صحابہ کو متعین کیا اور آپ نے منع کیا کہ نیچے نہیں اترنا، یہاں تک کہ رسول کی طرف سے اجازت ہو۔ آپ نے کہا اگر تم دیکھو کہ ہمیں قتل بھی کیا جا رہا ہو اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ نے دیکھا کہ پہلا حصہ مسلمانوں کے حصے میں آیا، پہلا جو حصہ تھا جنگ کا وہ فتح یاب ہو گیا۔ صحابہ نے یہ سوچا کہ اب ہم کامیاب ہو گئے اور یہ دوران جنگ کا معاملہ ہے، انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کر کے وہ ٹیلے سے نیچے اتر گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ٹیلے سے نیچے نہیں اترنا، اپنی جگہ پر قائم رہو، کسی طور پر بھی پرندے اگر ہماری سروں کو نوچے تب بھی وہاں سے نہیں اترنا۔ لیکن جو صحابہ متعین تھے انہوں نے دیکھا کہ مشرکین بھاگ رہے پیٹ پھیر کر کے، انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت کو جمع کر لیا جائے، اور جب وہ نیچے اترتے ہیں ان پر آپ نے سربراہ متعین کیا تھا، انہوں نے منع کیا، اس کے باوجود وہ نیچے اترتے ہیں۔ نیچے اترنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین نے دوبارہ پلٹ کر کے حملہ کر دیا، اور اس حملے میں متعدد صحابہ اکرام شہید ہو گئے، ان کی جانیں چلی گئی۔ قرآن کہتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ قل هو من عند انفسکم، یہ ہمارا اپنا عمل ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کو طے کر دیا ہے، اس کی مخالفت کی وجہ سے صحابہ پر کتنی سخت آزمائش آئی۔ آپ سوچئے رسول کی ایک بات، آپ کا ایک جملہ اس قدر اہمیت والا ہے، جب آپ نے کہا جگہ نہیں چھوڑنا، وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑنے پر کیا ہوا؟ متعدد صحابہ اکرام شہید ہو گئے، اور قرآن کہتا ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو رسول کے ایک جملے
جملے کا وہ وزن ہے. تو زندگی بھر جو ہم رسول کی مخالفت کرتے ہیں, سنتوں کو چھوڑتے ہیں, کس قدر انسان مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. آپ سوچئے, ایک جملے کی سبب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آزمائش میں انہیں ڈال دیا, اور سارے لوگوں کو یہ پیغام ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس قدر ضروری ہے. حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں ہو, جب بھی آپ کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں, ہر صورت اس بات کو لازمی طور پہ اختیار کیا جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں, مدینہ والا انسان تھا, اس نے کہا کہ میں احرام باندھنا چاہتا ہوں حج کے لیے, عمرے کے لیے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے احرام باندھ کر کے نکلوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا سنت تو یہ ہے کہ تم ذوالحلیفہ جو میقات ہے وہاں سے تم احرام باندھ کر کے جاؤ. اس نے کہا کہ میں رسول کی مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے. تو اس نے کہا انما ہی امیال ازیدھا, یہ تو چند میلوں کی بات ہے, ذوالحلیفہ سے چند میل پہلے سے احرام باندھوں تو کیا ہوگا اس کی وجہ سے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے لگتا ہے اگر تم رسول کی مسجد سے احرام باندھو گے یا تو اللہ تمہیں فتنے میں ڈالے گا یا تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. چند میل پہلے وہ بھی رسول کی مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہے. امام مالک کہتے یا تو تمہیں اللہ فتنے میں ڈالے گا یا دردناک عذاب تم پر نازل ہوگا. ایسا کیوں کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے؟ کیونکہ سنت رسول یہ ہے ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا, اور قرآن کہتا ہے جو رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان تصیبہم فتنہ, یا تو فتنے میں گرتے, آزمائشوں میں گرتے ہیں, اور یصیبہم عذاب علیم, یا دردناک عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر طور پر ہم پر لازم ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ایک راستہ ہے امت میں اجتماعیت کے لیے, امت میں اتفاق اور اتحاد کے لیے. توحید اور سنت یہی راستہ ہے لوگوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کا. اللہ کو چھوڑ کر جنہیں اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, جتنے بھی مشرکین ہیں, کفار ہیں, قرآن کہتا ہے تمہیں دیکھنے میں لگتا ہے وہ ایک ہیں جبکہ ان کے دل ایک دوسرے کے مخالف ہیں, وہ اندر سے بکھرے ہوئے ہیں, ہر ایک کا معبود کوئی اور ہے, وہ کبھی متحد نہیں ہو سکتے. بظاہر دکھتا ہے ایک ساتھ وہ کھڑے ہیں, وقلوبهم شتى, ان کے دل الگ الگ ہیں. شریعت کہتی ہے جسم کا اتحاد نہیں, دلوں کا اتحاد ضروری ہے, اور وہ اتحاد صرف توحید کی بنیاد پر ہو سکتا ہے, رسول کی شخصیت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. سارے مسلمان اگر یہ طے کرتے ہیں عبادت صرف اللہ کے نبی کی ہوگی, ہمارے درمیان اختلاف کبھی نہیں ہوگا. سارے مسلمان طے کریں رسول کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے, وہ طریقہ ہم سب اختیار کریں گے, اپنے اختلافات کو اس سے حل کریں گے. امت کا اتحاد کا یہی ایک راستہ باقی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ امت پہ بہت ائمہ آئے, بہت سارے علماء آئے, آپ ان کی بنیادوں پر امت کو کبھی ایک نہیں کر سکتے. ہمارے ملک ہندوستان میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو زیادہ مانا جاتا ہے, افریقہ میں امام مالک رحمہ اللہ کو زیادہ مانا جاتا ہے, اور مصر وغیرہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کو زیادہ مانا جاتا ہے, اور عرب ممالک میں امام احمد بن حنبل کو زیادہ مانا جاتا ہے. یہ تو ممالک کے درمیان الگ الگ معاملہ ہے. ہر ملک کے اندر کسی امام کی پیروی کی جاتی ہے, اتباع کی جاتی ہے. سارے کے سارے اپنے عمل کو صحیح کرو, اپنی نماز کو صحیح کرو, روزے اور زکات کو صحیح کرو. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہر ملک کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ائمہ کے پیچھے ہوتی ہے. اتحاد و اتفاق کا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے. اور رسول کی شخصیت کو اگر ہم اپنے لیے اتحاد کا مرکز بناتے ہیں, دنیا میں وہ کوئی بھی انسان ہو, آپ اس سے کہیں رسول کے طریقے کے مطابق عمل کرو اور آپ کے طریقے پر چلو, تو اس سے بڑھ کر اتحاد کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن و سنت میں کسی بھی مسلمان پر رسول کے علاوہ کسی شخصیت کی اتباع کو فرض نہیں کیا گیا ہے. کسی آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہوتا ہے, اور کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ امتیوں میں سے کسی امتی کو کھڑا کر کے اس کے پیچھے چلا جائے, اور جو نہیں چلتا وہ گنہگار ہے. کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے. ایک ہی شخصیت ہے جن کی اتباع کو فرض کیا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. آپ کو طے کیا گیا ہے کہ آپ کی شخصیت ہر مسلمان کے لیے, دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان رہتے ہیں, رسول کی زندگی ان کے لیے اسوہ ہے, آپ کی سنتیں ان کے لیے قابل اقتداء ہیں. رسول کی شخصیت کو وہ درجہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا علیکم بسنتی, میری سنت کو لازم پکڑو, اور آپ
کے علاوہ دنیا میں کسی اور کا درجہ نہیں ہے. سنت کی اتباع کیوں کرنا چاہیے؟ تاکہ ہم سب کے دل ایک ہوں، ہمارا طریقہ ایک ہو، ہمارا منہج ایک ہو، اور اس کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا کچھ نہیں ہے. باقی ساری کوششیں ناکام ہو گئی اور ناکام ہو رہی ہیں اور قیامت تک بھی ناکام ہوگی. جوڑنے کی کیا کیا کوشش کی گئی، کیسے کیسے کوشش کی گئی. کچھ لوگ تو ایسے کھڑے ہوئے ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، یہ کہتے کہتے خود وہ فرقہ بن گئے اور دوسرے فرقوں کو گالی دینے لگے. کوئی راستہ نہیں ہے. اگر حق کے پیچھے انسان نہیں چلتا ہے وہ باطل کے پیچھے جائے گا ہی جائے گا. اگر آپ کے پیچھے آپ رسول کو اپنا امام نہیں مانتے پھر کسی نہ کسی کو آپ کو پیچھے چلنا ہوگا. اس لیے شریعت کہتی ہے سنت کی اتباع، اس سے ہم سب کے دل ایک ہو سکتے ہیں، ہمارا راستہ ایک ہو سکتا ہے، ہمارا طریقہ ایک ہو سکتا ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہم رہتے ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیسے کرنا چاہیے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی متعدد کتابوں میں بہت اچھے انداز میں اس چیز کو ذکر کیا. کہتے ہیں کہ رسول کی اتباع 6 چیزوں سے پوری ہوتی ہے. جو 6 چیزوں میں رسول کی اتباع کرتا ہے حقیقت میں اسی نے رسول کی اتباع کی ہے، رسول کی پیروی کی ہے. 6 چیزوں کا خیال ہر عمل کے وقت مومن کو ہونا چاہیے. اگر ان 6 چیزوں میں مطابقت نہیں یا 6 میں سے کوئی ایک چیز بھی وہ چھوڑ دیتا ہے اس نے رسول کی پیروی نہیں کی ہے. 6 چیزوں کی پیروی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سبب. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کو جس سبب سے کیا ہے اسی عبادت کو اس سبب سے کیا جائے، باقی کسی کام کو وہ سبب بنا کر نہ کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. آپ نے کہا کوئی مسجد میں آتا ہے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا ہے. آپ نے مسجد میں آنے کو سبب قرار دیا، آ گیا تو 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. یعنی یہ جو 2 رکعت ہے اس کا تعلق مسجد میں آنے سے ہے، آپ نے اسے سبب قرار دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ جسے آپ نے سبب بنایا ہے اسے ہی آپ کو سبب بنانا ہے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی آدمی کسی کو سبب بناتا ہے. بدعت کا سب سے بڑا دروازہ یہی ہے. کوئی آدمی کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا چاہیے، خوشی کا دن ہے. یہ کیسے طے کیا ہم نے کہ اس دن ہمیں خوشی منانا چاہیے؟ آپ نے 12 تاریخ کو سبب کیوں بنایا؟ سبب بنایا اس کا مطلب آپ نے رسول کی اتباع نہیں کی. اتباع یہ ہے جسے رسول نے سبب بنایا ہے اسی کو آپ سبب بنا سکتے ہیں. کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں قبرستان میں جانے کے ساتھ وہاں جا کر کے عبادت کروں گا، میری عبادت زیادہ جلدی قبول ہو جائے گی، زیادہ جلدی قبول ہوگی. رسول نے قبرستان کو اس کے لیے سبب نہیں بنایا ہے. بدعت کا بڑا دروازہ یہ ہے جس چیز کو شریعت نے سبب اور ذریعہ نہیں بنایا ہے اسے ہم سبب اور ذریعہ بناتے ہیں، امت میں بدعات پھیل جاتی ہے. آپ سوچئے ہمارے درمیان کوئی خوشی کا ماحول ہے، خوشی کے موقع پر اگر کوئی مسلمان نہیں کہتا ہے کہ خوشی کے موقع پر آپ یہ ذکر کیجئے، پریشانی کے موقع پر آپ یہ ذکر کیجئے، اگر وہ کتاب و سنت میں نہیں ہے وہ بدعت ہے. آپ نے خوشی کے موقع پر کیسے طے کیا کہ خوشی سبب ہے، آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے؟ آپ پریشان ہیں، آپ کو یہ سورت پڑھنا چاہیے، یہ ذکر کرنا چاہیے. جسے شریعت نے سبب بنایا ہے اسی کو آپ سبب بنا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے اللہ اس کے دعا کو رد نہیں کرتا ہے. آپ نے ہاتھ اٹھانے کو سبب قرار دیا، ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اگر کوئی آدمی کہتا ہے نہیں نبی کے نام کا وسیلہ دینے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، آپ نے وسیلے کو سبب کیسے بنایا؟ رسول نے تو ہاتھ اٹھانے کو سبب بنایا ہے لیکن ہم نے وسیلے کو کیسے سبب بنایا؟ یعنی جو بھی کام کسی بھی چیز کے لیے ہم سبب بناتے ہیں اور شریعت نے طے نہیں کیا ہے اس کو، یہ سب سے بڑی بدعت کی راہ ہے. اور اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلی چیز سبب میں رسول کی اتباع کرنی چاہیے. جس کو آپ نے عبادت کے لیے سبب بنایا اسی کو آپ سبب بنا سکتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز کہتے ہیں جنس. شریعت نے بعض عبادتوں کے لیے جنس کو طے کیا ہے، جیسے جانور کی قربانی ہے، بقرعید کے موقع پر بہیمۃ الانعام کو طے کیا گیا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری ہے، انہیں طے کیا گیا ہے. حلال جانور تو بہت سارے ہیں، جس جنس کو طے کیا گیا ہے اس جنس کو آدمی نہیں بدل سکتا ہے. ان جانوروں کی قربانی میں حلال جانور ہی صحیح آپ داخل نہیں کر سکتے کیونکہ اسے طے کر دیا گیا ہے. بعض بے وقوفوں کو دیکھا گیا مکہ میں وہ ہوا میں وضو کر رہے ہیں اور کہہ رہے مکے کی ہوا بھی پاک کر دیتی ہے انسان کو. شریعت اسلامیہ نے اسے
जिन्स नहीं बनाया है, वजू होता है या तो पानी से या तो तयम्मुम से। अगर दोनों की ताकत इंसान में नहीं है, ना पानी है ना तयम्मुम करने की वो काबिल है, वो आदमी नियत कर ले तहारत की, उसके अलावा हवा से कोई तयम्मुम नहीं होता है। शरीयत ने तय कर दिया है जानवरों की कुर्बानी इन्हीं से कुर्बानी हो सकती है। आप उसमें मुर्गी जो हलाल है आप दाखिल नहीं कर सकते, कबूतर परिंदे उसमें दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि शरीयत बहीमतुल अनआम को तय कर दिया है। इत्तिबा ये है जिन चीजों को तय किया गया है जिन्स इबादत के लिए उसमें आपकी पैरवी की जाए। और तीसरी बात कहते हैं कदर, मिकदार में शरीयत ने इबादत की क्वांटिटी भी तय की है, क्वालिटी भी है क्वांटिटी भी है, मिकदार भी शरीयत में तय है। जोहर की नमाज 4 रकात है, 4 रकात को आप 5 रकात नहीं कर सकते, फजर की 2 है उसे 3 नहीं कर सकते, मगरिब की 3 है उसे 4 नहीं कर सकते। जितनी मिकदार शरीयत ने तय की है उस मिकदार में इजाफा नहीं किया जा सकता है। जो उसमें इजाफा करता है उसने शरीयत में बिदात को ईजाद किया और रसूल की इत्तिबा उसने नहीं की। शरीयत ने 2 ईदों को तय किया है, ये मिकदार है ईदों की, साल में 2 ईद आती है, 3 कोई उसे नहीं बना सकता, 4 कोई उसे नहीं बना सकता है, क्योंकि मिकदार को तय किया गया है। रमजान के 30 रोजे उसे 40 कोई नहीं कर सकता है। आशूरा का रोजा है, आदमी आशूरा के रोजे को 6 आशूरा के रोजे नहीं कर सकता है। जितनी मिकदार शरीयत में तय है उसी मिकदार को इख्तियार किया जाए, ये तीसरी चीज है जो रसूल की इत्तिबा करना चाहते हैं। और चौथी चीज है शरीयत इस्लामिया ने कैफियत को तय किया है। कैफियत का मतलब क्या है? कैफियत का मतलब यह है तरीका, कि जिस तरीके से रसूल ने इबादत की है उसी तरीके पर आपको इबादत करना है। अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो। अब कोई आदमी नमाज को कायम करता है, पहले रुकू करे फिर सजदा करे, फिर उसके बाद सजदे से फिर उठे क़ियाम करे, ये तरतीब सही है। लेकिन कोई आदमी पहले आकर सजदा करे बाद में वो क़ियाम में खड़ा हो, पहले सजदा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कैफियत नमाज की नहीं है। उस इबादत का तरीका तय किया गया है, उस तरीके में रद्दो बदल नहीं किया जा सकता है। अगर कोई रद्दो बदल करता है वो इबादत नहीं है, उसे कबूल नहीं किया जाता है। कैफियत में रसूल की पैरवी जरूरी है। इसलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। आपने शर्त रखी है कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। कुछ लोग ये कहे कि मेरे नमाज पढ़ने का तरीका ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसे ही रकात बांधते हैं। अगर आप उनसे कहें कि ठीक है आपके यहाँ रकात ऐसे बांधा जाता है, एक काम आप कर सकते हैं, आप क़ियाम से पहले ही सजदा कर लीजिए, पहले सजदा कीजिए बाद में क़ियाम कीजिए, फातिहा पढ़िए। कोई उसे नहीं कबूल करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें इतना मालूम है कि पहले क़ियाम होगा बाद में रुकू बाद में सजदा है। इतनी कैफियत को तो आपने मान लिया, फिर बकिया तफसीलात को क्यों नहीं माना जाता है कि रसूल के तरीके के मुताबिक ही नमाज कबूल होती है। आपने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। और सही मुस्लिम की रिवायत है, हुमरान जो कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह उनके गुलाम है, वो कहते हैं हजरत उस्मान ने अपने दौरे खिलाफत में एक मरतबा पानी मंगवाया और आपने वजू किया, सामने लोगों के सामने आपने वजू किया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, मशहूर रिवायत है, वजू करने के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जैसे तुम लोगों ने मुझे वजू करते हुए देखा ऐसे ही मैंने भी रसूल को देखा। आपने पानी मंगवाया और आपने हमारे सामने वजू किया, और वजू करने के बाद आपने बहुत बड़ी फजीलत बयान की, तहियतुल वजू जिसे कहते हैं, वजू के बाद 2 रकात नमाज, आपने बहुत बड़ी फजीलत बयान की। आपने कहा मन तवद्दा नहव वुज़ूई हाज़ा, आपने पहली शर्त रखी जो मेरी तरह से वजू करता है जैसे मैंने अब वजू किया। सुम्मा क़ाम फ़रका रकातैन, और फिर वजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ता है। ला युहद्दिसु फ़ीहिमा नफ़्सहु, और उन 2 रकात के पढ़ने के दरमियान अल्लाह से गाफिल नहीं होता, पूरी खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ता है। पहली शर्त आपने रखी जैसे मैंने वजू किया वैसे वजू करे। फिर आपने दूसरी शर्त रखी 2 रकात नमाज पढ़े। तीसरी शर्त आपने रखी उस नमाज में गाफिल ना हो, खुशू खुजू से नमाज पढ़े। 3 शर्तें अगर कोई पूरी करता है, आपने कहा अल्लाह सुब्हानहू गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन आपने वहां पर भी अपने तरीके को फर्ज करार दिया। आपने कहा मन तवज़्ज़ा, जो वजू करे नहव वुज़ूई हाज़ा, जैसे अभी मैंने वजू किया है। इससे उलमा कहते हैं रसूल के इत्तिबा चौथी चीज है, जिस तरह से आपने इबादत की है उसी तरह इबादत की जाएगी, उसी तरीके पर इबादत की जाएगी, चाहे वो वजू हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो कोई भी अमल सालेह हो, रसूल के तरीके के मुताबिक
तभी उस अमल को कबूल किया जाएगा। ये चौथी चीज है। और पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज है ज़मान। ज़मान, शरीयत ने कुछ इबादतों को वक्त के साथ खास किया है, उस वक्त के साथ ही वो इबादत होती है। उसके बाद अगर कोई आदमी इबादत करे उस इबादत को कबूल नहीं किया जाता है। जैसे रमजान है, वो महीना खास है, वो जमाना खास है कि वो महीना जब आएगा तभी आपके वो उस रुकन की तकमील होगी, रमजान के रोजे पूरे होंगे। अगर कोई इन 30 दिनों में रोजा नहीं रखता, पूरा साल रोजा रखे, तब भी उसे रमजान के रोजों का सवाब नहीं मिलेगा, रमजान के रोजों का सवाब नहीं मिलेगा। अगर कोई आदमी जानबूझकर रमजान का रोजा छोड़ दे और उस रमजान के रोजे को तर्क कर दे और बाद में पूरा साल रोजा रखेगा, तब भी पूरा साल रोजा उसकी भरपाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इबादत जमाने के साथ खास है। रमजान आया तभी वो इबादत है, चला गया उसके बाद इबादत नहीं हो सकती है वो। इसीलिए जो इबादतें जमाने के साथ खास है, उस जमाने में आदमी इबादत करे और अपने से किसी जमाने को खास ना करे। जैसे मैं अगर कह दूं कि आप में से हर आदमी असर की नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ो ताकि आपको ज्यादा सवाब मिले, असर के बाद नमाज को तय करना ये मेरा इख्तियार नहीं है, मैं उसे तय नहीं कर सकता हूं। जमान के कब आपको इबादत करनी है ये अल्लाह उसके रसूल की तरफ से तय किया जाता है। कोई भी आलिम दीन जमाना खास करके उसे तय नहीं कर सकता है। ये बिदात का बहुत बड़ा रास्ता है कि उम्मत में ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने इन उमूर की खिलाफ वर्जी की, जमाने को खास किया। आप फलां वक्त में इबादत करो, फलां वक्त में करो, फलां शक्ल में करो, फलां तरीके में करो, फलां मिकदार में करो, ये अल्लाह उसके रसूल का हक है। जमाना खास है। अगर कोई आदमी 9 तारीख को अरफा के दिन अरफा के मैदान में नहीं होता, उसके बाद वो 11 तारीख से लेके पूरा जुल्हिज्जे का महीना वो अरफात के मैदान में रहेगा, तो उसका हज नहीं होगा, उसका हज नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे खास कर दिया है 9 तारीख से। वो जमाना पूरा होना हो, उसी के साथ उसकी इबादत भी पूरी होगी। ये पांचवी चीज है। और छठी चीज है मकान। कुछ शरई इबादतें हैं जो जगहों के साथ खास हैं, जिन जगहों पर ही वो इबादत हो सकती है। जैसे काबतुल्लाह का तवाफ है, तवाफ ये इबादत है लेकिन मकान के साथ खास है, जगह के साथ खास है, उसी जगह वो इबादत हो सकती है। अगर कोई आदमी उसके अलावा किसी जगह को तय करता है इबादत के लिए जिसे शरीयत ने तय नहीं किया है, ये बिदात है, बिदात का रास्ता है। शरीयत ने तय किया काबतुल्लाह है, उसके साथ चक्कर आप लगाए, नफली तवाफ आप करें, और मिना तय है, मुजदलिफा तय है, अरफात का मैदान तय है। जगहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तय कर दिया है, उसके अलावा मैं और आप जगह तय नहीं कर सकते। मैं कहूँ शहर मैसूर की फलां मस्जिद में जाओ, आपको ज्यादा सवाब मिलेगा उस मस्जिद में जाने से, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि जगह तय की गई इबादत के लिए अल्लाह उसके रसूल की तरफ से। मैं उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता हूं कि वहां जाओगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। कैसे ज्यादा सवाब मिलेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मस्जिदें हैं जिनका सफर किया जा सकता है सवाब की नीयत से। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और बैतुल मक़दिस, ये 3 मस्जिदें हैं जहां सवाब की नीयत से आप सफर करके जा सकते हैं। बकिया दुनिया में कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जहां आप सवाब की नीयत से कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे ज्यादा सवाब मिल जाएगा, इस नीयत से आप सफर नहीं कर सकते। शरीयत ने इन 3 जगहों को खास कर दिया है, लिहाजा अपनी तरफ से इजाफा नहीं किया जा सकता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहीं जा रहे थे, एक आदमी ने उनसे मुलाकात करके कहा कि मैं तूर पर जाकर नमाज पढ़ना चाहता हूं जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की है। अब्दुल्लाह बिन उमर से उससे पूछा, उन्होंने कहा कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां जाकर इबादत करने की कोई जरूरत नहीं है। शरीयत ने जिन जगहों को तय किया है ज्यादा सवाब मिलेगा, वहां आप जाइए। बकिया जहां आपको सहूलत है वहां आप इबादत कीजिए। कहीं जाएंगे तो ज्यादा होगा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीयत ने जगहों को भी तय कर दिया है। कुल मिलाकर मेरे भाइयों 6 चीजें हैं, हर शख्स इन 6 चीजों पर गौर करे। सबब, जिस चीज को शरीयत ने सबब बनाया है इबादत के लिए, वही चीज सबब है, कोई और चीज सबब नहीं है। कोई आदमी है, कोई बच्चा है, दहलीज को पार कर लेता है, अब कोई आदमी कहता अब सदका करो, अब लोगों को खिलाओ, अब खर्च करो। क्यों? बच्चे ने दहलीज को पार कर लिया है। इस सदके के लिए आप इसे सबब नहीं बना सकते, शरीयत ने उसे सबब नहीं बनाया है। अगर कोई सबब बनाता है उसने इजाफा किया दीन में। आप सदका कभी भी कीजिए, आपने उस चीज के साथ क्यों जोड़ दिया? उसको चीजों के साथ जोड़ने के लिए दलील चाहिए होती है। सबब ने अल्लाह के नबी की पैरवी करना। दूसरा, जिन्स में जिस चीज को तय किया शरीयत ने, उसी चीज
चीज के जरिए से इबादत करना, जानवर किसकी कुर्बानी होगी शरीयत में तय किया गया है, वुजू कैसे होगा तय किया गया है, तयम्मुम कैसे होगा तय किया गया है, अपनी तरफ से कोई और जिन्स को आप हम इजाफा नहीं कर सकते। और तीसरी चीज मिकदार है, जिसकी जितनी मिकदार है, जितनी रकातें हैं, जितनी गिनती है, उसी गिनती में उस इबादत को कर लेना है। और चौथी चीज है कैफियत, कि रसूल ने जिस तरीके पर उसे किया है, जिस शक्ल में किया उस शक्ल में उसे कर लेना। पांचवी चीज है जमान, जिन जगहों को शरीयत ने इबादत के लिए तय किया है वही जगह इबादत के लिए है, उसके अलावा अपनी तरफ से जगहों को तय नहीं किया जा सकता है। और छठी और आखिरी चीज है जिन जगहों को तय किया गया है उसके अलावा हम अपनी तरफ से जगहों को तय नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये 6 चीजें हैं। उम्मत में इस कदर बिदआत है, इस कदर खुराफात है। अगर कोई इन 6 चीजों को अच्छी तरह समझता है, दलाइल के रोशनी में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बिदआत से महफूज रखेगा बिइज़्निल्लाह, और उसका ये इल्म उसे बहुत सारे फितनों से नजात का सबब बनेगा। लिहाजा गौर करें। और सबसे ज्यादा जिसकी फिक्र मोमिन को करना चाहिए, गुनाहों में से एक शिर्क है, अल्लाह के तौहीद के मुकाबले में आता है, दूसरा बिदआत है जो रसूल के इत्तिबा के मुकाबले में आता है। ये 2 सबसे बड़े जुर्म हैं, सबसे खतरनाक बीमारियां हैं। बकिया गुनाह भी इंसान के पास हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो तौबा करेगा, उसे एहसास होगा। लेकिन ये 2 चीजें ऐसी हैं कि इनसे इंसान का अमल बर्बाद हो जाता है। शिर्क से इंसान का पूरा अमल बर्बाद हो जाता है, बिदअत से जो अमल करता है बर्बाद हो जाता है। ये 2 खतरे हैं, आपके तौहीद के साथ शिर्क का खतरा है, आपकी इत्तिबा के साथ बिदअतों का खतरा है। इससे ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार का तकाजा है, आप शिर्क की मारिफत भी हासिल करें, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के इकरार का तकाजा है बिदअत की पहचान भी आपके पास हो। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी आप अपने समाज में गौर करके देखें, वो बच्चे, वो घराने जो अपने आप को तौहीद पर, सुन्नत पर मानते हैं, उनके गले में तावीजें आपको देखने को मिलेंगी, उनके हाथों में धागे आपको देखने को मिलेंगे। अफसोस होता है कि उनके यहां भी ऐसे रस्म और रवाज पाए जाते हैं, मौत होने पर कोई रस्म की जाती है, शादियों पर कोई रस्म की जाती है, और अपने आप को तौहीद और सुन्नत पर मानते हैं। जो शख्स अपने हाथ में धागा बांधता है, कड़ा बांधता है, उसने क्या किया, उसने धागे को, कड़े को सबब बनाया है कि इससे मुझे शिफा होगी, जबकि शरीयत ने इसे सबब नहीं बनाया है। धागों से, कपड़ों से शिफा नहीं होती है। इसने अल्लाह के साथ शिर्क भी किया और इसी के साथ उसने दीन में इजाफा भी किया। लिहाजा मेरे भाइयों, इन बिदअत की शनाख्त और पहचान बहुत जरूरी इल्म है, बहुत जरूरी इल्म है। जिस शख्स को अल्लाह शिर्क से बचा ले, जिसे अल्लाह हुआ से, बिदअतों से बचा ले, उस पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा करम है। इस वजह से सब सलफ कहते हैं, कुबूर फुस्साक़ अहले सुन्ना रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, और आपने कहा उब्बाद अहलिल बिदा नारुम मिनन निरान। बात सलफ कहते हैं कि अहले सुन्ना वो लोग जो सुन्नत पर चलते हैं, शिर्क व बिदअत से बचते हैं, वो उन लोगों की कब्रें जन्नत के बागों में से बाग होती हैं, और जो फुस्सा और वो जो उब्बाद होते हैं अहले बिदअत में से, उनकी कब्र हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन निरान, उनकी कब्रों में आग होती है, क्योंकि सबसे बड़े गुनाहों को उन्होंने इर्तिकाब किया है। अगरचे कि आपको वो गुनाह नजर नहीं आता है, लेकिन जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया है उन्हें नजर आता है। आप तो दाढ़ी और टोपी और चेहरा देखते हैं, लेकिन जिनके पास इल्म है वो देखते हैं कि ये बिदअती है, बिदअत पर है, उसके अखलाक भी एक धोखा है, उसके अखलाक से वो लोगों को अपनी तरफ माइल करके गुमराह करता है, लेकिन लोग उसे नहीं पहचान सकते। लोगों का मामला ये है कि वो कबायर को पहचानते, गुनाह को पहचानते, बिदअतों को नहीं पहचानते। नतीजा क्या है कि घरों के बच्चे ऐसे लोगों के साथ बाहर निकल रहे हैं गश्त के लिए, जो गुमराह हैं, जो बिदअत पर बाकी हैं। उन्हें लगता है ये भी तो खैर का काम ही है, नमाज ही पढ़ेगा, रोजा ही रखेगा, दुआ भी करेगा। उन्हें नहीं मालूम कि वो बिदअत उसके सारे गुनाहों पर भारी है। जो गुमराही पर वो चलेगा, वो गुमराही उसके सारे गुनाहों पर भारी है। ये कबात हमारे दिलों में नहीं, क्यों? क्योंकि बिदअत की पहचान हमारे पास नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, रसूल की इत्तिबा क्यों करनी है, इसके साथ रसूल की इत्तिबा कैसे करनी है, ये जानना भी जरूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको, आप सबको शिर्क से, कुफ्र से और हर तरह की बिदअत से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हर तरह की गुमराही से अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इल्म हमने सीखा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उस इल्म से हमें नफ़ा पहुंचाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जब तक दुनिया में रखे, ईमान पर रखे, अमल सालेह पर रखे। जहां भी मुसलमान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला
مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اوپر نیچے دائیں بائیں سے، اور جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی میں ان کی مدد فرمائے، اور جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کا مددگار ہو، اور ظالموں کو اللہ سبحانہ وتعالی نیست و نابود فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اپنے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحت اور عافیت کا لباس پہنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جسم کی صحت دے، ایمان کی صحت دے، اخلاق میں صحت دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اعمال میں، ہمارے اقوال میں، ہمارے جسموں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہر طرح کے شر، فتنے اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح اس نے ہمیں جسموں کے ساتھ یہاں جوڑا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ایک ساتھ جوڑے توحید اور سنت کی بنیادوں پر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے نفع بخش بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دنیا میں رکھے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اچھی موت نصیب فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اس حال میں اللہ تعالی ہم کو بلائے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوں، اور ہمارے زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا